اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے. یہ 4 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں. اس کو غور سے سنیے گا اور آج کی تقریر سے یہ 4 باتیں لے کر کے جائیے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، میرے نبی کا احترام کیا، میرے نبی کا سمان کیا. آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہتے یہ اہل حدیث لوگ تو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں. اگر کوئی اہل حدیث نبی کو اپنے جیسا مانتا ہے، اللہ کی قسم وہ اہل حدیث نہیں ہے. ہم نبی کو اپنے جیسا مان ہی نہیں سکتے. نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم سوتے تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. اللہ کے نبی سوتے تھے تو آپ فرماتے تھے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. نماز کھڑی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو کیونکہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی اپنا لعاب کھانے میں ڈال دیتے تھے تو ایک آدمی کا کھانا 70 لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے. کنکر اور پتھر آپ کو دیکھ کر کے آپ کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسپیشلٹیز تھی، یہ وشیشتائیں تھی، یہ خصوصیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی. ہم نبی کا احترام کریں، ہم نبی کا سمان کریں، ہم نبی کی تعظیم کریں، لیکن ہاں ہم نبی کو ان کی شان سے نکالنے کی کوشش نہ کریں. ہم نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں. کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم اس کے خلاف ہیں میرے بھائیوں. ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے برابر اپنے نبی کو مانتا ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہوا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور آپ 40 دن کے بعد آئیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور ڈائریکٹ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر بڑے تاؤ میں بڑے غصے میں کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر ان سے کوئی بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے اور اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی، اللہ کے نبی کا جسم مبارک آپ کے بستر پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو حضرت ابوبکر چوم لیتے ہیں، آپ کی ماتھے کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا. ایک موت سب کو آتی ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، 2 موت آپ کو نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور منبر کے بغل میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدن، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، آپ کو اپنا رب مانتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ فإن محمدن قد مات، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. تو نبی پر ایمان لاؤ اور نبی کا سمان کرو، نبی کا احترام کرو. نبی کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو، نبی سے محبت کرو. تو پہلی چیز نبی پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز نبی کا احترام کرنا ہے، تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا ہے. ہماری ماں کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، ہمارے باپ کو کوئی برا بلا کہ ہمیں غصہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے باپ سے پیار ہے، کیونکہ اپنی ماں سے ہمیں پیار ہے. ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بنائے، ہمارے نبی کی کوئی توہین کرے، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی اپشبد بولے، کوئی بری بات بولے، ہمارا خون کھول جانا چاہیے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں، ہم کوشش کریں، ہم احتجاج کریں کہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ملے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سنویدھان بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے اور
اور ہمارے اسلام کی شکشا بھی یہی ہے کہ اپنے نبی کی مدد کرو. اور نبی کی مدد میں ایک چیز اور بھی ہے, نبی کے دین کی مدد کرو, نبی کے مشن کی مدد کرو. یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ دعوتی ادارے, یہ نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کا سپورٹ کرو, ان کی مدد کرو. ان کی مدد گویا نبی کی مدد ہے. ان کو تم نے بے سہارا چھوڑ دیا تو گویا تم نے نبی کو بے سہارا چھوڑ دیا. آج بڑے افسوس کی بات ہے, آج بڑے افسوس کی بات ہے, صفائی کرنے والے بھنگی کی تنخواہ 10,000 12,000 اور دین کا علم سکھانے والے نبی کے وارث کی تنخواہیں 5-6,000. 5-6,000 تنخواہوں میں ہمارا مولوی بیچارہ مدرسوں میں پڑھا رہا ہے, پورے گاؤں سے گلہ اٹھا رہا ہے, تب یہ مدرسے چل رہے ہیں, اور اس مولوی کو گالی دینے میں ہم دیر نہیں کرتے. شرم آنی چاہیے. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی کا سمان کرتی, اپنی عزت کرتی ہے. مسلمان اکیلی وہ قوم ہے جو موقع پڑنے پر اپنے عالم کو کچھ بھی بول دیتی ہے. بڑی قربانیوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے میرے بھائی, بڑی محنتوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں, رات میں سوتے ہیں آپ کے بغل میں سوتے ہیں. اور مدرسے میں پڑھنے والے یہ بچے اپنی ماں سے دور, اپنے باپ سے دور, ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور مدرسے کے کسی ہاسٹل میں, کسی پرانے سے کمرے میں, سردیوں میں معمولی سی چادر لیٹے ہیں, گرمی میں مچھر کاٹ رہا ہے, وہ کیسے کیسے راتیں گزارتے ہیں. وہ رات دن قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں, وہ یاد کرتے ہیں. اللہ کی قسم مدرسوں میں پڑھنے والے یہ بچے جتنی محنت مدرسوں میں کرتے ہیں, اگر یہ میڈیکل کالج میں وہ محنت جا کے کریں تو اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے, اچھے انجینئر بن جائیں گے, اچھے وکیل بن جائیں گے. مگر انہوں نے اپنی عمروں کو کھپایا ہے قرآن کے لیے, حدیث کے لیے. اور 10 سال اور 8 سال پڑھنے کے بعد جب وہ عالم بن کے آپ کے سماج میں آتے ہیں تو آپ انہیں 5-6 ہزار روپیہ دیتے ہیں, اور اس پر بھی احسان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو تو بڑی اچھی تنخواہ ہم دے رہے ہیں, بڑی اچھی تنخواہ دے رہے ہیں. مسجد میں مولوی صاحب کے لیے آپ نے کمرے کا انتظام کر دیا تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مسجد میں مولوی صاحب کے کمرے کا بھی انتظام ہے. کمرہ کتنا بڑا ہے؟ کمرہ اتنا بڑا ہے کہ مولوی صاحب بیچارے سوتے ہیں تو سر ایک دیوار میں لڑ رہا ہے, پیر دوسری دیوار میں لڑ رہا ہے. اتنا بڑا کمرہ ہے کہ مولوی بیچارہ شادی کر لے تو اپنی فیملی کو لے کر کے نہیں رہ سکتا. کیوں میرے بھائی؟ آپ کو اپنی فیملی کو رہنے ساتھ میں رکھنے کا حق ہے, آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے, آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ رہنے کا حق ہے. اور مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. ان کی بیویاں بیچاری اپنے شوہر کے رہتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزارے, ان کے بچے اپنے باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارے. شرم آنی چاہیے ہمیں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. اپنے علماء کے لیے, اپنے دین کے ان خدمتگاروں کے لیے, اپنے نبی کے ان وارثوں کے لیے ہمیں تو اپنا گھر چھوٹا ہو لیکن اپنے علماء کا گھر ہمیں ان کو بڑا کمرہ دینا چاہیے. ہم اپنے گھر چاہے دال روٹی کھا لیں مگر اپنے علماء کو اچھا کھانا کھلائیں. ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے. اور آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ سوچ ہے, مگر آپ کے یہ بہار بنگال کے علاقوں میں آپ بھی بڑی چھوٹی سوچ ہے علماء کو لے کر کے. اپنی سوچ کو بدلو میرے بھائی. نبی کی مدد, نبی کے مشن کی مدد بھی ہے, نبی کے دین کی مدد بھی ہے, مدرسوں کی مدد بھی ہے, مسجدوں کی مدد بھی ہے, اور جہاں سے دین کا کام ہو ان تمام جگہوں کی مدد کرو. اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں. اور چوتھی چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور نبی کے اوپر جو نور اتارا گیا, جو شریعت اتاری گئی, اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں, اس اسلام کی پیروی کرتے ہیں. یہ 4 کام اگر آپ کر لیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ 4 کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس ادارے کے لیے, جس کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے, اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ادارے کا دل کھول کر کے آپ تعاون کریں. آج کا یہ پروگرام ایکسٹرا پروگرام ہے اور آپ کے لیے اور آپ کے شوق کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس ادارے کی ضرورتوں کا آپ خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, یہ ہمارا ایک ساتھی ہے, راجدھانی چینل چلاتا ہے. آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا, بیل آئیکن دبا دیجئے, تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو سن سکتے ہو. راجدھانی چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا